السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے ربیع الاول شریف کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ آج کا موضوع اس وقت اسلام آباد میں جو رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے زیر انتظام 3 روزہ سیرت فیسٹیول جاری ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے، اور اس سیرت فیسٹیول کا اور سیرت سیمینار کا جو عنوان ہے وہ ہے عالمی امن کی تلاش سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ تو چونکہ ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ میرا بھی سفر اسی طرف ہے، تو اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اصل میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، اور جس وصف کے ساتھ متصف کر کے خاص طور پر جس کا کہہ لیجئے کہ تاج پہنا کے آپ کو دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ العالمین یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے، اہل عرب کے لیے، عجم کے لیے، کسی خاص دور کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم، جن و انس، قیامت تک تمام مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو اگر ہم اپنے ماحول کے اندر خاندانی سطح پر امن اور سکون چاہتے ہیں، اپنے معاشروں کے اندر سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور عالمی سطح پر امن چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ اور اس کا انداز یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور عملی طور پر لوگوں کے اندر، یعنی ایک ہے فکری طور پر، ایک ہے عملی طور پر لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کریں کہ عالمی امن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمینی کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بھی قرار دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، دل کے اعتبار سے سخت ہوتے، تو یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونے کی بجائے بھاگ جاتے۔ ہم نے آپ کے اوصاف میں خاص وصف آپ کی سیرت کا وہ رحمت رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے خاندان کے اندر امن اور سکون چاہتے ہیں، گھر کے اندر، خاندان کے اندر، اپنے معاشروں کے اندر،
اور پھر عالمی سطح پر اگر ہم امن اور سکون چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے ساتھ جوڑ لیں کہ حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اور ایسی رحمت کہ دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی ہیں، گالی گلوچ کی ہے، برا بلا کہا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، کوڑا پھینکا ہے، پتھر برسائے ہیں، عبادت کے دوران گندگی بھری اوجڑی اوپر ڈال دی ہے، آوازیں کسے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اپنے خاندان، اپنے گھر کو، جہاں زندگی کے 53 سال گزرے ہیں، اس شہر کو، اس گھر کو اور بیت اللہ کو چھوڑنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر یہاں تک ہی لوگ رکے نہیں، بلکہ ہجرت کے بعد بھی آپ کا تعاقب کیا کہ بدر ہوا ہے، احد ہوا ہے، خندق ہوا ہے، اور کئی مارکے ہوئے، لیکن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہونے کا جو وصف تھا وہ آپ کو نقطہ کمال پر نظر آئے گا، جب آپ سب حاضرین سے یہ فرما رہے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ تم مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو، کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اتنا ظلم اور جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں، اس کے باوجود ظاہر ہے 53 سال حضور ان کے درمیان رہ کے گئے تھے، تو انہیں توقع، بہرحال ان کی توقع برقرار تھی کہ ایک شریف بھائی اپنے بھائیوں سے جس طرح کا سلوک کرتا ہے اسی طرح کے سلوک کی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے لیے برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا، ساری زیادتیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور اقتدار عطا فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک ایک زیادتی اور ظلم کا بدلہ لیتے تو عین یعنی میرٹ کے اعتبار سے یہ آپ حق رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ فتح ہوا ہے، لوگ آپ کے حسن سلوک سے، آپ کی رحمت للعالمین کا جو عملی مظاہرہ ہے اس سے اس درجے متاثر ہوئے کہ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی، 8 ہجری میں مکہ پھر فتح ہوا، 21 سالوں کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ 8 ہجری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک محض 3 سال ہے لگ بھگ، ان 3 سالوں کے اندر پورے کا پورا عرب اور عرب سے باہر اسلام نکل گیا، ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ کس وجہ سے پھیلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جو امن کی ضمانت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا، اس کے نتیجے میں ہر طرف امن اور سکون پھیل گیا، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچا ہوا آ رہا ہے۔ مسلمان ہونے والوں میں حضرت ہندہ بھی ہیں، جناب ابو سفیان بھی ہیں، خاندان بنو امیہ کے بڑے بڑے معروف لوگ، اکرمہ بن ابی جہل، وحشی بن حرب، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین اذیتوں کے اندر مبتلا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا تو یہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا
آپ کا ہر وصف ہی نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اور اس رحمت کا جس طرح آپ نے عملی اظہار فرمایا، یہ اظہار اگر ہم اس وصف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یقین جانیے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے، ہمارے معاشروں کے اندر سکون آ جائے، عالمی سطح پر سکون کا ماحول پیدا ہو اگر لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا جائے، اگر بدلہ لینے کی نفسیات سے اپنے آپ کو آدمی بلند تر کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف بھی فرمایا ہے، رحیم بھی فرمایا ہے، کریم بھی فرمایا ہے، رحمت بھی فرمایا ہے۔ سبھی کا خلاصہ رحمت کی صورت میں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ معاف کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی معاشروں کے لیے اتنا ہی زیادہ یہ مؤثر ترین ہتھیار ہے جس کو کوئی شخص دوسرے کو فتح کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں اس کو کہ اصل میں معاف چھوٹے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ دوسروں کو معاف کریں۔ ہم تو بدلہ لینے پر تلے ہوتے ہیں کہ بس موقع ملے اور ہم بدلہ لیں۔ اگر آپ کسی آدمی کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے تو آپ اس کے وصف، یہ والا وصف ہے نا، رحیم ہونا، کریم ہونا، رؤوف ہونا، مہربان ہونا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو جس آدمی نے جتنا زیادہ اپنایا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ اس کائنات رنگ و بو کے اندر سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اپنی مخلوق کو۔ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ معاف کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ انسانوں کے لیے مہربان وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور سے بڑھ کر کسی نے لوگوں کو معاف نہیں کیا۔ تو آپ انسانوں میں سب سے بڑے اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو صفت رحمت اللہ تعالیٰ نے جس رحمت کا تاج پہنا کے آپ کو مبعوث کیا، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت کے حصار کے اندر لوگوں کو شامل کرتے رہے۔ وہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے لیے ایک سیلاب کی طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی اس رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو نہیں بھی چاہتا اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں، اور جو مانتا ہے وہ بھی مستفید ہو رہا ہے، وہ تو زیادہ ہو رہا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امن اور سکون کے لیے، چاہے وہ امن اور سکون اس کا تعلق خاندانی زندگی کے ساتھ ہو، سماج کے ساتھ ہو، یا پورے انسانی معاشرے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ وصف کتنا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا خصوصیت کے ساتھ اس تناظر میں ذکر فرمایا کہ آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ محض اللہ کے فضل سے اس درجے رحیم و کریم ہیں، اس لیے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت مزاج ہوتے، دل آپ کا سخت ہوتا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونے کی بجائے بھاگ کھڑے ہوتے، بکھر جاتے۔ تو ہم نے تو لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑنا ہے، تو یہ جوڑنا کب ممکن ہے لوگوں کو اپنے ساتھ؟ جب ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا جو تصور ہے اس کو اپنے اوپر، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔
تو ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عالمی امن کے لیے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہ دین اصل میں صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہی نہیں ہے، پوری انسانیت کا دین ہے۔ رب العالمین، سب جہانوں کا رب، رحمت للعالمین، حضور سب جہانوں کے لیے رحمت، ذکر للعالمین، قرآن مجید سب جہانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کے منتشر قبائل کو اکٹھا کیا، ان کے درمیان جو اتحاد اور یگانگت پیدا کی، ایک امن کا ماحول پیدا کیا، ایسا امن کہ جب لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عدی بن حاتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے عدی، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ایک عورت عرب کے دور دراز علاقے، صنعاء، حضرموت، ان علاقوں سے چلے گی، بیت اللہ کا قصد کرے گی، تنہا سفر کرے گی، اور اس درجے امن ہو چکا ہوگا کہ رستے میں اس کو کسی کا سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم بعد میں مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہوگا؟ فلاں فلاں قبیلے کے جو ڈاکو ہیں یا چور ہیں یا ڈکیت ہیں وہ سارے کیا مر جائیں گے؟ ان کا لوگوں کا تو پیشہ ہی یہی ہے، لہٰذا یہاں پر اس طرح کا امن تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امن اور سکون کب ممکن ہے؟ دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امن اور سکون اس وقت ممکن ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہونے کا ویژن ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، اور وہ رحمت کس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انسانوں کو، سب انسانوں کے لیے، نہ اس میں عرب ہیں، نہ عجم ہیں، نہ گورے نہ کالے، نہ آقا نہ غلام، نہ مرد نہ عورت، ساری تقسیمیں ختم کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انسانوں کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی انسانیت کی، انسانوں کی روحانی وحدت، کہ وہ روحانی طور پر یہ سب انسان یہ سمجھے کہ سارے انسان ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ چیز انسانوں کے اندر آ جائے کہ وہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تصور آدمی میں موجود ہو، یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو، تو اب وہ ذات برادری کی وجہ سے کسی کو اعلیٰ اور ادنیٰ نہیں سمجھے گا، سب کو اپنے برابر سمجھے گا۔ انتشار ختم ہوا، وحدت پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا جو کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی قدم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں کو یہ تصور دیا کہ ساری دنیا کے لوگ سب، صرف مسلمان نہیں، ساری دنیا کے انسان سب ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہے۔ عالمی امن اسی تصور کے ساتھ وابستہ ہے، اسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو عالمگیر اور گلوبل ویژن ہے اس کو مسلمان دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پروموٹ کریں اپنے عمل کے ذریعے، اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے۔
اور دنیا کو یہ بات بتائیں کہ عالمی سطح پر اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ان سماجی تصورات کو اپنانا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور سارے انسان ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہیں، لہٰذا کوئی اعلیٰ نہیں ہے کوئی ادنا نہیں ہے، صرف تعارف ہے بس، ٹھیک ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ نیک اور متقی ہے، جو جتنا نیک اور جتنا متقی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اس کے اس عمل کی وجہ سے، بحیثیت انسان سب برابر۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسانیت پر مہربانی فرمائی کہ لوگوں کے درمیان جب تفریق ختم ہوگی، سماجی تفاوت ختم ہوگا تو انتشار کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ تو یہ سماجی سطح پر امن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسری چیز جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر امن اور سکون ہو، انتشار کا خاتمہ ہو، اور یہ امن اور سکون پوری دنیا کو اپنی آغوش کے اندر لے لے، تو پھر صرف ایک ہی چیز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ ذرا غور کرنا ہے آپ نے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، یہود کو کہا جا رہا ہے، نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کلمہ کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ ہمارے معاشروں کے اندر امن اور سکون کب آئے گا، اور یہ امن اور سکون پوری دنیا کو اپنی آغوش میں کب لے گا؟ کہ جب پہلے سٹیپ میں تو میں عرض کروں گا کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی اور مسلمان قرآن پاک کے اس ویژن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں جو ہمیں یہ تعلیم دے کر رخصت ہوئے تھے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب آؤ اس چیز پر متفق ہو جائیں۔ ساری چیزوں پر اتفاق نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ غیر مسلم کو کہا جا رہا ہے تعالو، آؤ، مسلمان ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری مجلسوں اور ہماری محفلوں سے تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نظر میں تم اچھوت نہیں ہو، عقیدہ مختلف ہونے کے باوجود تم نجس نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی مجلسوں سے اٹھا دیں، تم ہمارے ساتھ بیٹھو اور دیکھو کچھ چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم کسی کو اس طرح سپیس دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، عقیدہ مختلف ہونے کے باوجود صرف چند چیزوں میں ہم ایک جیسے ہیں، صرف اس بنیاد پر ہمارے ساتھ ہماری مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، یہیں سے اگلا موقع پیدا ہوگا کہ پھر آپ اگلی بات بھی اس سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس صلاحیت کا ہی مظاہرہ نہیں کریں گے تو کہاں سے امن آئے گا آپ کے معاشرے کے اندر؟ آپ تو بانٹ دیں گے پوری سوسائٹی کو مختلف گروہوں کے اندر،
آپ اپنے رویوں سے ان کو اپنے سے جب الگ کریں گے، سماجی طور پر ان کو الگ کریں گے، اس کا نتیجہ انتشار ہوگا، بستیاں الگ بسا دی جائیں گی، مجلسیں الگ ہو جائیں گی، سماجی بگاڑ پیدا ہوگا، امن اور سکون کی جگہ نفرت جو جنم لے گی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ لہٰذا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو بائیکاٹ کرنا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا کہ حضور کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جسے اپنی دلیل پر اعتماد ہے، وہ کیوں بائیکاٹ کرے گا؟ وہ تو گفتگو کرے گا۔ تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف، ہم وہاں پر متفق ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس موضوع پر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں بین المسالک ہم آہنگی کی ضرورت ہے، سنی وابی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع، یہ بھی بلا کو باتیں کرنے والی ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ہم بین المسالک ہم آہنگی کے لیے دن رات اسی موضوع پر لگے رہیں۔ اور بھائی یہ تو موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو اس سے اگلے سٹیپ پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا مسلک جو بھی ہے آپ اس کے مطابق اپنی دلیل کے مطابق عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ آپ اس پر عمل کیجئے۔ ہمارا ہدف تو اس سے اگلا ہے کہ ہم بین المسالک ہم آہنگی، یہ تو ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہو اس کو ہم اپنے قریب کریں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اس کو اپنے قریب کریں۔ جب اس کو اپنے قریب کریں گے تو پھر موقع پیدا ہوگا کہ آپ اس کو اگلی بات بھی پھر بتا سکتے ہیں۔ بعض دوست مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ظاہر ہے، ابھی بھی یہ ختم نبوت کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں بڑا مسئلہ چلا کہ کیا قادیانیوں کے ساتھ سماجی سطح پر کوئی تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ تو میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ سماجی تعلق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس موضوع کو بعد میں ذرا اس پر بات کیجئے۔ پہلے یہ آپ سمجھیں کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو تو کیا خیال ہے کہ اس کو دین کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے، جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہماری دعوت کا مخاطب ہے، ہم اس کو اپنے دین کی دعوت دیں گے؟ تو اگر ہم نے بائیکاٹ کر دیا تو دعوت کیسے دیں گے؟ اس لیے بائیکاٹ کرنا، ویسے بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے گستاخ اور ایک ہوتا ہے منکر۔ گستاخ کا معاملہ اور ہے، منکر وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ میری اور آپ کی بات یہ ایک الگ ایشو ہوگا، وہ خدا اور رسول کو ہی نہیں مانتا۔ نہ ماننا اور چیز ہے، گستاخی کرنا اور چیز ہے۔ جو سخت رویہ ہے وہ گستاخ کے بارے میں ہے، منکر کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو قریب کیجئے، اس کو ہدایت دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اللہ رب العزت اس کو دوبارہ سے ہدایت نصیب فرما دے۔ اس لیے یہ چیز آپ نکلیے اس سے۔ یہ ہمیں جو چیز سکھائی گئی ہے وہ دلیل، پہلے اپنی دلیل آپ ڈھونڈیں۔ آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر آپ کو کسی کا بائیکاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنا دین چونکہ آتا نہیں ہے، بائیکاٹ کر کے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں کو قریب کرو، غیر مسلموں کو قریب کرو۔ صوفیہ کیا کرتے تھے؟ بھئی لنگر پکا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد کوئی ہندو تھے، کوئی سکھ تھے،
کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کوئی بدھ مذہب سے تعلق رکھتے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے صوفیاء کرام کے ہاتھ پر۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس اسلام کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ مذہبی رواداری ہے جو صوفیاء کے ہاں آپ کو ملے گی، کہ سارے آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، کچھ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں سے موقع پیدا ہوا کہ اس حسن سلوک کے نتیجے میں لوگوں نے جب سوالات کرنے شروع کیے تو پھر اللہ کے نیک بندوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی اللہ کی توحید یہ ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ سیرت ہے۔ پھر ان کو بتایا کہ یہ نمازیں ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے عبادت کے یہ طریقے ہیں۔ یہ موقع کب پیدا ہوگا؟ جب آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سماجی سطح پر اگر امن اور سکون پیدا کرنا ہے اور اس چیز کو آپ پوری دنیا کے امن پر اپلائی کریں تو ہمیں اپنے اندر رواداری پیدا کرنی چاہیے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک روادار قوم کے طور پر، ایک مذہبی رواداری، ان کی پوری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے مذہبی رواداری کے ساتھ۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم انتہا پسند گروہوں کے ہتھے چڑھ گئے، مسجدیں تقسیم ہو گئی، مسلکوں کے نام پر لوگوں نے اڈے قائم کر لیے، لوگوں نے مذہب کے نام پر مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی گروہ جو ہیں وہ بنا لیے، اور آج اس امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس انتشار سے، اس افتراق سے اور اس بدقسمتی سے یہ جو ایک سماجی گراوٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے جو گلوبل ویژن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو عمل کا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ تذکیر ہے۔ سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ جب ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے معاشرے کے اندر پیغام دیں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے، یہ ہوگی اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔